على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالمسلم الصادق مع أولاده ایک سچے مسلمان کا اپنے اولاد کے ساتھ معاملہ برتاؤ ان کے حقوق کی ادائیگی، جیسے ایک سچا مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے اسی طرح وہ اپنے والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی رفیق حیات اہلیہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے اور وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور ان کا بھی خیال اور ان کی بھی رعایت رکھتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان جب اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا۔ اللہ نے استعداد دی ہے تو اولاد پہ خرچ کرنا کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، سعادت سمجھے۔ ہاں، پاؤں اتنا پھیلائے جتنی چادر ہو، یہ تو دانش مندی عقل مندی کا تقاضا ہے، لیکن اللہ نے دیا ہے تو پھر اسے بوجھ نہ سمجھے، خرچ کروں گا تو کیا ہوگا۔ فرمایا جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے اللہ کے کاموں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، ایسی اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، اس سے بھی بڑا اجر و ثواب ملتا۔ یہ غیروں کی تعذیب ہے کہ اولاد کو بوجھ سمجھ رہا کہ میں ان کا خرچہ کیوں برداشت کروں، میں ان کا بوجھ کب تک اٹھاؤں گا۔ ایک سچا مسلمان تو اپنے دین کی ہدایات میں اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پہ خرچ کرنے کو عبادت سمجھتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتا، بخل نہیں کرتا، خوشی محسوس کر۔ تو اولاد یہ زندگی کی رونق ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بھی اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے اور نیک دے، اس لیے کہ نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، زندگی کی خوشی ہوتی ہے، راحت اور عزت کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے بھی اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، تو انہوں نے دعا کی اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا اللہ انہیں ہر قسم کی خیر عطا فرما، غیر اور دعا کرے۔ پھر آپ نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ، اللہ انہیں خوب اولاد دے اور خوب مال دے اور اس میں برکت بھی عطا فرما۔ پھر حضرت انس کے اولاد، پوتے، نواسے، ان کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ پیارے نبی کے دعاؤں کی برکات، اس کا اثر تھا۔ ہاں، اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، نئی نسل کی تربیت نہ ہو، تو پھر جیسے ہمارے ملک میں آوازیں اٹھتی نا کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی چلی جاتی، برائی کی جڑ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا مسئلہ نہیں، آبادی کی تربیت نہ کرنا مسئلہ ہے۔ ورنہ تو کثرت آبادی آج دنیا میں انڈیا ہے، وہ دنیا کی معاشی منڈی ہے اور دنیا کو بلیک میل کرتی ہے اپنی کثرت آبادی کی وجہ سے، اور اپنے مطالبے منواتی ہے۔ ہمیں احمقانہ
ذہن دیا جاتا ہے کہ آبادی کی کثرت، اسے کم کر دو. ارے میاں تربیت کا ماحول کیوں نہیں؟ تمہارے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں، انسانوں میں انسان کیوں نہیں بنا رہے؟ اس پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تربیت ہو جاتی تو یہ کثرت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا. ذہن زیادہ ملتے، صلاحیتیں زیادہ ملتی، ورکر زیادہ ملتے، خدمت کرنے والے زیادہ ملتے، باصلاحیت لوگ زیادہ ملتے، ہر شعبے کے لیے آسانیاں ہوتی. دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے تو ہے ہی، دنیاوی لحاظ سے بھی ایک تعداد کا بڑھنا رحمت بن جاتا. لیکن تربیت نہیں ہے تو وبال بنا ہوا ہے. تو پھر تو ایک باپ کی ایک بیٹا بھی وبال بن سکتا ہے نا. وہ کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا، تربیت نہ ہوئی تو ایک بھی وبال بن جاتا. اور اگر تربیت ہو تو 5 بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تربیت نہ ہو تو ایک بھی سرد درد ہے. اور تربیت ہو جائے، نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، باصلاحیت ہو جائے تو 10 بھی اللہ کا انعام ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. تو مسئلہ گنتی نہیں ہے، مسئلہ کثرت نہیں ہے، مسائل کی وجہ تربیت نہ ہونا. ہر جگہ چیزیں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن کہیں یہ فکر نہیں کہ انسان بھی تو بنانا ہے. اگر کثرت مسئلہ ہوتا تو نبی کبھی اولاد کی کثرت کی دعائیں نہ دیتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہ فرماتے کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. محبت کرنے والی، کثرت سے بچوں کو جننے والی، اس سے شادی کرو، کل میں اپنی امت کی کثرت پہ قیامت میں فخر کروں گا. تو اللہ کے نبی یہ دعا نہ دیتے اور یہ نصیحت نہ فرماتے. مسئلے کی جڑ ہے تربیت نہ ہونا. اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، زندگی کی رونق ہے، راحت کی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اچھا ماحول دو، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کی تربیت اچھی ہو. اولاد کافر کی بھی ہوتی ہے، ہندو اور مشرک کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی تعلیم دیتا ہے، مسلمان بھی تعلیم دیتا ہے. وہ بھی اپنی زندگی کی نقطۂ نظر سے ان کی تربیت کرتا ہے، مسلمان بھی تربیت کرتا ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس علم ناقص ہے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم اس نقطے کو سامنے رکھتا ہے کہ ایک اچھا ورکر بن جائے اور ایک اچھا کمانے والا بن جائے، تاکہ اس کے 60 70 80 سال اچھے گزر جائے. اس کی سوچ صرف اتنی ہوتی. لیکن ایک سچا مسلمان چونکہ اپنی زندگی کی رہنمائی پیغمبروں سے لیتا ہے، وحی سے لیتا ہے، نبی کی زندگی کا نور لیتا ہے، تو وہ جب اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کا فیصلے کرتا ہے تو وہ کھربوں سال کو سامنے رکھتا ہے. وہ کیریئر کا پہلا حصہ 60 70 سال اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور کیریئر کا دوسرا حصہ جو نہ ختم ہونے والا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا. دور اندیش ہے، عقل مند ہے مسلمان جو ہے، ایمان کی روشنی جو ہے، ایمان کا نور جو ہے، نہ کیریئر کا مختصر سا حصہ 60 70 80 سال نہ اسے نظر انداز کرتا ہے، اور نہ کھربوں سال جو نہ ختم ہونے والا حصہ ہے نہ اسے نظر انداز. ان دونوں کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کرتا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تم اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10.
اور اگر اس میں وہ کوتاہی کریں اور ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو. اگر کوئی والدین اور کوئی گھرانہ اپنی اولاد، کوئی گھرانہ اور کوئی والدین ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کے ارشاد کا لحاظ نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرتا ہے، اولاد کی حق تلفی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہا ہے، اولاد کی تربیت کا حق ضائع کر رہا ہے، پامال کر رہا. مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، جب ان کی 7 سال کی عمر ہو تو انہیں نمازی بناؤ. انسانی تربیت میں سب سے مؤثر عمل نماز کا اہتمام ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا جب تک فرض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی ایک تاثیر ہے اللہ نے رکھی ہے نماز میں. اگر اچھی نماز ہو اور واقعی نماز ہو تو نماز کی ایک تاثیر یہ رکھی ہے کہ یہ آدمی کو برے اخلاق سے محفوظ کر دیتے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز اچھی ہو، بڑھیا نماز ہو تو اس کی یہ تاثیر ہے. یہ تاثیر اللہ نے بتائی ہے. دیکھو نا، ہم صدیاں ہو گئی، نمک کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں نمکین بنا. مرچوں کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں کڑواہٹ ہے. برف کی تاثیر بدلی، آج بھی اس میں ٹھنڈک ہے. انگارے میں تاثیر بدلی، آج بھی اس میں تپش ہے. ان چیزوں کی تاثیر تو نہیں بدلی. نماز کی تاثیر کیسے بدل سکتی؟ جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے کلام میں ہے. ہاں، بشرطی ہے کہ نماز ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو. دیکھیں، مرچوں میں ملاوٹ ہو جب تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو تو تاثیر نہیں رہتی، برف کو آگ میں پھینک دیں تو تاثیر نہیں رہتی. نماز ہوگی تو اس کی یہ تاثیر ہے، وہ برے اخلاق سے محفوظ کر دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے مؤثر عمل ہے انہیں نماز کی عادت ڈالو، ان سے اچھی نماز پڑھاؤ. ایک پیغمبر ہے، بلکہ حکیم ہے، اور اس نام سے قرآن کی ایک سورت ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان. اب دیکھو اللہ کے یہاں اس بزرگ کا کتنا مرتبہ ہے کہ اس کے نام سے سورہ لقمان آ گئی. تو وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے، اللہ کو وہ نصیحتیں بہت پسند آ گئی اور وہ قرآن کے الفاظ بن گئے. قرآن کے الفاظ بن گئے. وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتا ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا. یہ ہے نا سعادت مند ماں باپ، جو واقعی اپنی اولاد کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہیں. تو ان کی اچھی تربیت کرنا حتی الامکان، اس کی کوشش کرنا. جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک ماں باپ کا بہترین تحفہ اپنی اولاد کو، جو سب سے اچھا تحفہ ہے، اس کو اچھا تعلیم اور اس کا ماحول دینا. یہ اولاد کی طرف ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. اسی طرح فرمایا اس کا نام اچھا رکھنا. آدمی ماحول میں پرورش پاتا، جیسا ماحول ہوگا اس کے اثرات لے، جیسا ماحول ہوگا اس کے اثرات پڑتے ہیں اس پہ. تو سب سے پہلا ماحول کون سا ہوتا ہے بچوں کے لیے؟ گھر. اور گھر کا بڑا کون ہے؟
والد والدہ، کیسا ماحول دے رہا ہے گھر کا یہ؟ اگر وہاں ناچنے گانے کا ہے تو اس کے اندر پھر یہی ٹیلنٹ پیدا ہوگا، اور اگر وہاں قرآن پڑھنے اور اللہ سے مانگنے کا ہے تو پھر ان کے اندر یہی مزاج بنے گا۔ گھر کی زندگی اثر لیتی ہے نا، سبق دیتی ہے۔ معصوم بچہ بھی گھر کے ماحول کا اثر لیتا ہے۔ اگر آپ ایک بچے کے سامنے صرف قرآن پڑھے اور کوئی زبان نہ بولے، تو جب بچہ بولے گا، اگرچہ وہ پٹھان ہے یا جسے کہیں کہ سندھی ہے یا اردو بولتا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ نے صرف قرآن پڑھا، تو جب اس کی زبان کھلے گی تو اس کی زبان پہ قرآن جاری ہوگا، کیونکہ جو اس نے سنا اس کے دل کی تختی پہ لکھا گیا، اور جیسی زبان کھلی وہ اس پہ جاری ہو گیا۔ اب اپنے بچوں کے سامنے کوئی پاکستانی زبان نہ بولے، صرف عربی بولے، تو جب بچہ زبان کھولے گا تو عربی میں بات کرے گا۔ وہ گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ سیکھتا ہے نا، تبھی تو کہنا ہے مادری زبان اس کی یہ ہے۔ کہیں ٹیوشن تو نہیں گیا، کہیں اسکول تو نہیں گیا، وہ کہاں سے زبان سیکھی؟ گھر کے ماحول سے سیکھی نا۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ صرف زبان سیکھتا ہے، اس گھر سے اور بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، صرف زبان نہیں سیکھتا، گھر کے ماحول سے اخلاقیات بھی سیکھتا ہے، عبادات بھی سیکھتا ہے، آداب بھی سیکھتا ہے، گھر کی زندگی کا اثر لیتا ہے۔ پہلا طرزگار ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس پہ خرچ کرنے پہ تنگ دل نہ ہو، بخل نہ کرے، اور اس اولاد کو اپنے سے مانوس کرے، حتی الامکان بچوں میں برابری رکھے، برابری رکھ معاملہ کرنے میں، لین دین میں، ورنہ ان بچوں کے آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا۔ حتی الامکان برابری کا برتاؤ ہو، برابری کا معاملہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام وقف کر دیا۔ کہا دوسرے بیٹوں کو بھی دیا؟ کہا نہیں، بلکہ ایک روایت میں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہبہ کر دیا، آپ گواہ بن جائے۔ فرمایا میں تو ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، برابری کرو نا۔ بلا وجہ ایک کو ترجیح کیوں دی؟ بلا وجہ ایک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ برابری ہو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کو اپنے سے مانوس۔ اگر آپ اپنے سے مانوس نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی اور سے مانوس ہو جائیں گے۔ ان کو حتی الامکان اپنے سے قریب رکھو۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آج کل تو ایسے آلات موجود ہیں کہ وہ کسی اور کو دوست بنا دیں گے، کسی اور زندگی میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، پھر ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور ماں باپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی حقوق اور تربیت کا ہمیں سلیقہ بھی نصیب فرمائے، توفیق بھی نصیب فرمائے، ہماری مدد اور نصرت بھی فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک